پر تشریف فرما علم و عرفان کے جویا طلباء و طالبات، مجھے مکاتب مشاہیر و مکاتب ناصر پر 8 منٹ میں گفتگو کرنی ہے۔ پروفیسر ابو سفیان کی ایک خوبی جو دیگر خوبیوں پر سبقت لے گئی یہ ہے کہ انہوں نے تقدیر رجال پر ایک دائرۃ المعارف تیار کر دیا ہے۔ علمی خدمت کا یہ دائرہ اس وقت مزید فروغہ ہو جاتا ہے جب موصوف کا درات طلب تقدیس رجال اور تقدیر رجال کی طلسماتی دنیا کی تار پود کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ابو سفیان اصلاحی علمی دنیا کے ایسے پارک ہیں جنہوں نے تقدیر و تقدیس کے درمیان خط امتیاز کھینچا ہے اور تحقیق کی دنیا کو اقدار فراہم کرنے کی سعی کی ہے، اگرچہ بشری قلم کہیں کہیں خط مستقیم سے کترا کر نکل گیا ہے۔ مکاتب مشاہیر و مکاتب ناصر کو ابو سفیان کے قلم نے رنگ و روغن عطا کیا ہے۔ مشاہیر کے احوال و قوائد نئی نسل کو واقف کرانا، ان کی عظمتوں کا اعتراف کر کے امتنان کے جذبات نچھاور کرنا اور علم و آگہی کے رواں چشمے سے جویان علم کو سیراب کرنا ان حواشی کا اصل امتیاز ہے جو پروفیسر ابو سفیان نے نہایت کوہکنی سے تیار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حواشی تحشیہ نگاری کے گیسو سنوارنے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اس مجموعے میں مکاتب مشاہیر اور مکاتب ناصر کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں خاکہ نویسوں کو اس مجموعے سے نفر نہیں ہوگا۔ مکاتب خطوط پہلی بار یہاں زینت بنے ہیں جن سے ان کی اوریجنلٹی اور اصلیت کا سراغ ملتا ہے۔ مولانا اختر حسن اصلاحی کے 7 خطوط، مولانا امین حسن اصلاحی کے 10 خطوط، مولانا ابواللیث اصلاحی کے 6 خطوط بطور خاص نہایت اہم ہیں۔ اسی طرح خالد مسعود تلمیذ اصلاحی کے 5 خطوط کے ذریعے ذکر و فکر فراہی کا ایک معلوماتی کینوس تیار ہو گیا ہے جس میں صاحب تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی سے گہرے عشق اور ان کے افکار کی تبلیغ و ترسیل کی طرف نمایاں ہوتی ہے۔ اس مجموعے میں پروفیسر موصوف کا ابتدائیہ اور ان کا مضمون مولانا عبدالرزاق ناصر جامعی اصلاحی اور ڈاکٹر ابو سعد اعظمی کا اختتامیہ بعنوان مولانا عبدالرحمن ناصر اصلاحی مکتوبات خلیل کی روشنی میں مولانا عبدالرحمن اصلاحی کی شخصیت کا کسی قدر تفصیل سے تعارف کراتے ہیں جو اس وقت میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ مجھے تو صرف دراصل مرتب گرامی کے حواشی کی بابت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ 185 حواشیوں پر مشتمل 380 صفحات کے اندر معلومات کا یہ ذخیرہ تقریباً اصل کتاب کا نصف ہے۔ یہ حواشی اپنے اندر رنگوں کا قوس قزح قائم کرتے ہیں۔ تاریخ ولادت و وفات، اعلام و اماکن، اولاد و احفاد، تلامید و مستفیدین، مقالات و مجلات، مطابع، کتابیں، موضوعات اور ان کا تنوع، وہ معلومات کا ایک ناتمام سمندر ہے جو ان حواشی میں سمو دیا گیا ہے۔ ان حواشی کے ذریعے مدرسۃ الاصلاح، دائرہ حمیدیہ، قدیم و جدید ناموران اصلاحیان اور ان کے شاگردوں کی کہکشاں تیار کر دی گئی ہے۔ اس طرح اعظم گڑھ کے ادباء، وکلاء، معلمین اور اصحاب فکر و نظر پر مختصر خاکے تیار کیے گئے ہیں۔ متعدد حواشی کے ذریعے اعظم گڑھ کے قصبوں اور دیہاتوں کی کوکری میں کی کوکھ میں پروان چڑھنے والی ہستیوں کے ذمن میں ان کی مرتب خیزی کو یہاں گنایا گیا ہے۔ بہت سارے گاؤں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں چھوڑتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ علوم و معارف کے فروغ میں دیہاتوں کے کردار پر تہذیب اور تمدن میں ان کا کردار نمایاں رہا ہے۔ زبان و بیان کی اصطلاحات، ضرب الامثال کی تشکیل اور ضیاءپاشی میں ان فطری عادات و دائرات کا کلیدی کردار ہے۔ گاؤں اور دیہاتوں کے رگ و ریشے میں سرایت کیے رہتے ہیں۔ پروفیسر سفیان نے اپنے خطے کے ان دیہاتوں کی علمی میراث کو علی گڑھ، دہلی، پاکستان اور متعدد علمی گہواروں سے جوڑ دیا ہے اور یوں علمی روایتوں کی سفارت کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ بعض قیمتی حواشی جو قاری کے لیے علمی اضافہ کا درجہ رکھتے ہیں، مثلاً عبدالرحمن پروان اصلاحی کے حوالے سے پورے 1 صفحے کا، مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا اختر حسن اصلاحی کے حوالے سے تقریباً 3-4 صفحے کا حاشیہ، عبداللطیف اعظمی کے حوالے سے 2 صفحے کا، مولانا
اسلم جہراجپوری طیبہ خاتون بنت اختر حسن اصلاحی کے حوالے سے انتہائی معلوماتی حاشیہ مولانا بدر الدین اصلاحی، ابو اللیث اصلاحی، صباح الدین عبد الرحمن، صدر الدین اصلاحی، خالد مسعود، شرف الدین اصلاحی اور اپنے والد گرامی حافظ عبد الحمید وکیل کے حوالے سے 4 صفحے کا حاشیہ. اسی طرح سے پروفیسر عبید اللہ فراہی، محمد آصف قدوائی وغیرہ. یہ متعدد حواشی میں علوم و معارف کی مختلف قدریں قاری کے سامنے نکھر کر کے سامنے آتی ہیں. صفحہ 128 پر پروفیسر عبید اللہ فراہی کا اختصاصی میدان، صفحہ 146 پر محمد آصف قدوائی کی بابت یہ انکشاف کہ صاحب فراش ہو کر 13 اہم کتابوں کو انگریزی زبان کا قاعدہ بتا کرنا وغیرہ قاری کو اس کتاب سے پڑھنے کی طرف مائل کرتے ہیں. مضمون طور پر اس کتاب کے ذریعے دونوں طرح کے مکاتیب کے ذریعے ممدوح گرامی مولانا عبد الرحمن ناصر اصلاحی جامعی کے علمی قدر کو اہل علم کے سامنے لا کر پروفیسر ابو سفیان اصلاحی نے گرا کر قدر علمی خدمت انجام دی ہے. اولاد و احفاد کے نام عبد الرحمن مرحوم کی فکر مندی ظاہر ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی مشغولیت کے ایام میں بھی اہل خانہ کی معمولی باتوں سے واقف وہ ہوتے. ان کی شادی بیاہ ملازمت کی پختہ ملازمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح کے درجنوں خطوط اس کے اندر یکجا کر دیے گئے ہیں. اس کتاب میں جا بجا املائی غلطیاں بھی موجود ہیں اور کہیں کہیں جملوں کے در و بست میں وہ اہتمام نہیں کیا گیا ہے جو کرنا چاہیے. امید یہ ہے کہ اگلے ایڈیشن میں اس کا خیال کیا جائے گا. یہ احساس بھی ضروری ہے کہ بعض مقامات پر مرتب گرامی کا ناپختہ احساس نہ آتا تو بہتر ہے. مثلا ایک جگہ حکیم سلطان احمد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کو اپنی سیادت کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا تھا. مولانا اصلاحی کے یہاں سیاست اور منافقت کا قطعاً گزر نہ تھا. وہ ہر بات بے خوف و خطر کہہ دیتے. انہیں جاہو منصب کی طلب کبھی نہیں تھی. ایک دوسری جگہ صفحہ 78 پہ لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 1 پر مولانا صدر الدین اصلاحی پر ایک نظر اس صفحے میں ڈالی گئی ہے. وہاں ایک چبھتا ہوا نشتر لگایا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ مولانا صدر الدین اصلاحی نے مولانا سید ابو الاعلیٰ کی تفسیر القرآن کی تلخیص کی جو آپ کے علمی رتبے کے منافی تھا. راغب کا احساس ہے کہ ان دونوں ناپختہ اور غیر منصفانہ جملوں سے اگلا ایڈیشن اگر پاس کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ دونوں خیالات سے مرتب گرامی کا علمی قدر مجروح ہوتا ہے. دونوں بیانوں میں صداقت نہیں ہے. بعض مکتوبات میں مزید حواشی کی گنجائش تھی. مثلا جیوتی سوریٹ انگریزوں کے شدید مخالفین میں تھے. اس کا حوالہ آ جاتا تو مزید اطمینان ہوتا. اسی طرح سے ابو سفیان اصلاحی صاحب 14 بھائی بہنوں کے اکلوتے چراغ ہیں. کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا اور میں تنہا زندہ بچا ہوا ہوں. اس جملے سے 10 بہنوں کی حیات و ممات کی بابت تشنگی سی باتیں رہ جاتی ہیں. بہرحال جلدی میں نے یہ چند سطریں آپ حضرات کے سامنے لکھی ہیں. میں ایک بار پھر پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی عمر کے لیے ان کے وقت کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اور یہ خواہش کروں گا کہ موصوف گرامی اپنے منتشر مقالات کو اور مضامین کو یکجا طور پر کتابی شکل میں اگر لے آئیں تو بڑی خاصی کی چیز ہوگی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. اب